اسلام کے پیغام کو عام سے عام کرنا ہے، اسلام کے پیغام کو پہنچانا ہے، میرے آقا سید عالم کی بات کو گھر گھر پہنچانا ہے، فرد فرد تک پہنچانا ہے۔ اسی قیال سے الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ کوشش ہوئی ہے، ویسے عالم دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ کئی خانقاہیں قائم ہوئی، کئی مدرسے قائم ہوئے، کئی اسکول قائم ہوئے، کئی تنظیمیں قائم ہوئے اور ہوتے رہیں گے تا قیامت تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو یہ توفیق دے گا وہ یہ کام کرتے رہیں گے۔ اسی کی ایک کڑی الحمدللہ جو کوشش تھی، جیسے ہمارے صالح احمد صاحب، کریم بیگ صاحب اور ایسے کئی کرم فرما حضرات کی توجہ سے جو سلسلہ چلتا رہا، اور آپ تمام کی توجہ سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک تنظیم قائم کی گئی سنی، وہ دراصل ایک تنظیم نہیں ہے، ایک آرگنائزیشن نہیں ہے، سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا، تمام اہل سنت کو جوڑنے کا کام، تمام اہل سنت کو جوڑنے کا کام، اس کے اندر تمام اہل سنت کے افراد کو جوڑنے کا کام ہے۔ اس لیے ہم پازیٹو کام کرنا چاہتے ہیں، نیگیٹو بات نہیں کرتے بھائی، نیگیٹو بات نہیں کرتے، منفی بات نہیں ہے، اس بات ہے۔ اگر ایک آدمی میں 100 برائیاں ہیں، اگر ایک اچھائی ہے تو ہم ان 100 برائیوں کو پس پشت ڈال دیں گے اور ان کی ایک اچھائی پہ ہماری نظر ہوگی، ان کی ایک اچھائی پر ہماری نظر ہوگی اور اس اچھائی کو مزید ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی خیال سے دراصل آپ جانتے ہیں کہ صوفی، یہ سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا کا شارٹ فارم ہے۔ صوفی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک امبریلا ہے، اس میں کئی تنظیمیں ہیں۔ صوفی کون ہے؟ آپ ہیں۔ صوفی کون ہے؟ آپ ہیں۔ صوفی کون ہے؟ آپ ہیں۔ اور یہاں پر بھی وہ حضرات بیٹھے ہیں، وہ صوفی کے لوگ ہیں، کیونکہ وہی تنظیم بنی ہے تو صوفی بنی ہے۔ صوفی ایک امبریلا ہے، ایک چھتری ہے، جس کے اندر کئی تنظیموں کا ایک جڑ جانا ناموس رسالت کے لیے، آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے لیے جڑ جانے کا نام، اہل سنت کو جوڑنے کا نام سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا، یہ کام کرتا ہے۔ ہم نے اسی سلسلے میں ایک اور آرگنائزیشن، ایک تنظیم بنا کے بھی کئی سال ہو گیا، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ صوفی سے بھی زیادہ قدیم ہے، مجلس ابنائے اسلام، اسلام کے بچوں کی تنظیم، ابنائے اسلام، اسلام کے بچے، فرزندان اسلام۔ یہ نام بھی بیگ صاحب کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے رہنے والے، ایران کے شہر سے تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ صحت اگر ساتھ دی تو کسی دن وہ ریکارڈ بھی میں چاہتا ہوں کہ کروا دوں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر۔ بہت حوصلہ ملے گا، بہت حوصلہ ملے گا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک سیرت اگر آپ سنیں گے، سمجھیں گے، بہت حوصلہ ملے گا۔ وہ سلمان فارسی سے جب کوئی پوچھتے، فارس کے رہنے والے تھے، ان کے بارے میں میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تھے، سلمان میری اہل بیت سے ہے، سلمان میری اہل بیت سے ہے۔ یہ اعزاز دیا ہے سلمان فارسی کو میرے آقا سید عالم نے۔ وہ ایران کے تھے، فارسی نسل تھے، لیکن حضور نے فرمایا انا اہل البیت، سلمان میری اہل بیت سے ہے۔ وہ سلمان فارسی سے کبھی سوال کرنے والے سوال کر لیتے، آپ کا اسم شریف کیا؟ آپ کا نام کیا؟ تو سلمان فارسی کہتے سلمان ابن اسلام، سلمان ابن اسلام، میں سلمان ہوں، اسلام کا بیٹا ہوں، میں سلمان ہوں، اسلام کا بیٹا ہوں۔ یعنی سارے خاندانی حسب و نسب کو سب کو چھوڑ دیا اور کہا کہ میرا تعلق اگر ہے، میرا تعارف اگر ہے، میری پہچان اگر ہے تو میں اسلام کا فرزند ہوں۔ یہ سلمان فارسی کا جملہ میرے دل کو بڑا چھو گیا، سلمان ابن اسلام۔ اسی سلمان فارسی کے نالین کے صدقے مجلس ابنائے اسلام قائم کی، مجلس
ابنائے اسلام قائم کی گئی۔ یہ مجلس ابنائے اسلام کے اغراض و مقاصد کیا رہے کہ ہر فرد کو، کیونکہ اب یہ سنیت کے لیے ہے، سنی یونائٹڈ فورم یہ سنیت کے لیے جوڑنا ہے، لیکن اسلام بہت بڑا دائرہ ہے، اسلام بہت بڑا دائرہ ہے، اس کے اندر کئی افراد آ سکتے ہیں، مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کو آنے کی گنجائش ہے اس میں، اسی لیے وہ اسلام کے سائے تلے ہم وہ تمام کو جوڑنا چاہتے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ ابنائے اسلام کیا کرتی ہے؟ ابنائے اسلام کا آج آپ بولیں گے کہ بھئی یہ کیا تعارف ہو رہا ہے، یہ جلسہ کون سا؟ یہ تعارف اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہمارے بھائی یہاں بیٹھے نوجوان ہیں، یہ بھی مجھے حوصلہ اس لیے ملا۔ صالح بھائی عرض کرنا یہ ہے، یہ ماشاءاللہ ابھی آپ نے حبیب عمر الحسینی کو سنا، یہ کسی مدرسے کی پیداوار نہیں ہے، کسی مدرسے میں کئی سال گزار کر پڑھ کر نہیں آئے ہیں۔ آپ ان کے بیان سے مطمئن ہیں؟ سنے ہیں آپ؟ تو یہ الحمدللہ کانوینٹ اسکول کے پڑھنے والے گریجویشن کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے الحمدللہ نہ صرف آپ کے سامنے اردو بیانات کرتے ہیں، بلکہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو آپ ان کو منبر پہ دیکھتے ہیں، عربی خطبہ دیتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، وہ سارے کام کرتے ہیں جو برسوں برس بچے پڑھ کر آتے ہیں۔ تو پھر خود میرا اپنا ایک بیٹا ہے، یہ میرے بھائی کا لڑکا ہے، میرا اپنا ایک لڑکا ہے جو انجینئرنگ کر رہا، اس کو بھی اس سال ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ الحمدللہ وہ بھی جمعہ پڑھاتا ہے، وہ بھی خطبہ دیتا ہے، وہ بھی اردو تقریر کرتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ جب میں اپنے بچوں کے لیے یہ کر رہا ہوں تو کیوں نہ ہوں میرے آقا سید عالم کی امت کے نوجوانوں کے لیے یہ کام کیا، میرے آقا سید عالم کی امت کے نوجوانوں کے لیے یہ کام کیا جائے، ہر نوجوان احساس کمتری کا شکار نہ ہو، ہر نوجوان اللہ کے گھر میں آ سکتا ہے، منبر و محراب کا وارث بن سکتا ہے، کیونکہ تم مسلمان ہو تو مسلمانوں کا حق یہ ہے کہ آپ منبر و محراب کے وارث ہیں، منبر و محراب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آؤ، ہمیں کیوں چھوڑ دیا؟ تو اہل اسلام کو میں چاہتا ہوں کہ وہ منبر و محراب پر نوجوان نظر آئے، اور جو بچے کالجوں سے پڑھ کے آتے ہیں ان کا ذہن تھوڑا براڈ ہوتا ہے، ذہن کشادہ ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ ہوشیاری بھی بہت ہوتی ہے، سمجھداری بھی بہت ہوتی ہے، تو یہ لوگ اگر آئیں گے تو وہ برادران وطن تک دعوت ہماری پہنچے گی۔ برادران وطن تک دعوت پہنچنے کے لیے ایسے نوجوان چاہیے۔ اسی اسٹیج سے میں نے کہا تھا، لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی، شرافت نفس میں ہوگی تو انسان پارسا ہوگا۔ ابھی آپ کے سامنے سید خضر احمد صاحب نے بیان کیا، ایک نوجوان گفتگو کر کر گئے، سال گزشتہ میں وہ جب آئے تھے تو وہ پینٹ شرٹ میں تھے، کہیں سے جا رہے تھے، میں نے چلو میرے ساتھ بیٹھو تمہیں بیان کرنا ہے، آئے بیان کیے تو وہ جھجک رہے تھے کہ میں بیان کیسے کروں اس لباس میں، تو میں نے کہا کہ یہ لباس کا کیا مسئلہ ہے، لباس ہے کس لیے؟ تن ڈھانکنے کے لیے، ڈھانک لیا، ٹھیک ہے آپ بیان کریے گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ نوجوان جب آپ پینٹ شرٹ میں کوٹ پینٹ میں جا کے کسی کے ساتھ ملیں گے، آپ کو اندازہ نہیں ہے، ہم پرانے شہر میں رہتے ہیں نا، نئے شہر میں جا کر دیکھیں، وہ لوگ مجھ جیسے آدمی کو تو قریب بھی آنے نہیں دیں گے، اگر میں وہاں کہیں چلے گیا ان کی محفلوں میں تو ایک بے چینی سی محسوس کرنے لگیں کہ بھئی یہ کہاں سے بلا آ گئی، یہاں سے ہم جائیں گے یا انہیں جانے دو۔ لیکن جب آپ جیسے نوجوان ان کے درمیان میں آتے ہیں تو وہ کہیں گے کہ ہمارے ہی معاشرے کا حصہ ہے، ہمارا ہی اپنا ہے، وہاں بیٹھ کر آپ کو کام کرنا ہے، وہاں ان کو دعوت دینا ہے، وہاں سے لے کر ان کو مسجد کے منبر تک لانا ہے۔ اس کے لیے آپ لوگوں کو تیار ہونے کی ضرورت ہے، آپ حضرات کو تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے مجلس ابنائے اسلام یہ کام کرنا چاہتی ہے اور کام شروع ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات بھی دل کھول کر آئیں، اپنے نوجوانوں کو لائیں، ہم انشاءاللہ اگر
بچہ تیز دماغ کا رہا تو 3 مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بیٹا منبر پر ہوگا، اور اگر تھوڑی سی سستی ہے تو 6 مہینے میں انشاءاللہ وہ نوجوان آپ دیکھیں گے کہ ہر بستی سے ایک نہیں 100 نوجوانوں کو ہم تیار کرنا چاہتے ہیں۔ آپ حضرات کی توجہ کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں سے میری خواہش ہے کہ آئیے گا، یہاں قریب میں ہی قادری چمن درگاہ شریف سے بالکل چند قدم کے فاصلے پر بھائی جانتے ہیں کہ دفتر ہے صوفی کا، سنی یونائیٹڈ فورم آف انڈیا کا دفتر قائم ہے، وہاں پر الحمدللہ ہم اویلیبل ہیں۔ آپ وہاں تشریف لائیں، بیٹھیں، سنیں، سمجھیں، بات سمجھ میں آئی تو اس پر کام کریے گا، انشاءاللہ تعالیٰ بڑی آسانی سے تیار ہوگا۔ سب سے پہلا ہمارا اس میں مقصد یہی ہے کہ نوجوانوں کو جمعے کی خطابت کے لیے تیار کریں، آقا سید عالم کے پیغام کو پہنچانے کے لیے تیار کریں۔ جیسے آپ نے آپ کا حبیب عمر حسینی صاحب کو سنا، جیسے اردو میں جو بولتے ہیں اسی فلوئنسی کے ساتھ انگریزی میں بھی وہ بیان کرتے ہیں۔ تو آپ حضرات بھی میں چاہتا ہوں کہ وہ نوجوان جو انگریزی زبان بولتے ہیں، تیلگو زبان بولتے ہیں، ہندی زبان بولتے ہیں، اردو زبان بولتے ہیں، زبان کچھ بھی بولیے گا اسی زبان میں انشاءاللہ آپ تیار ہو جائیں گے، اور آپ کو بات کرنی ہی ہوگی، بات کرنی ہوگی۔ دوسرا ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر صبح میں صباحیہ اور مسائیہ مدارس چلتے ہیں، ان مدارس کے اندر الحمدللہ یہاں پر بھی بڑی خوشی ہوئی جب میں آیا تو بہت سے معصوم بچے چھوٹے چھوٹے تھے، بھائی مدرسے یہاں مدرسے قائم ہیں، تو وہاں پر بھی ویسے مدرسے وہ علاقائی لوگوں کے لیے ہوں گے جو لوگ وہاں کا وہیں قریب آئیں گے، پڑھیں گے، لیکن قرآن کو خوب پڑھنا ہے، خوب پڑھنا ہے، اچھے انداز سے خوب، کیونکہ میرے آقا سید عالم نے فرمایا اپنی اچھی آواز میں قرآن کو زینت دو، خوش الحانی کے ساتھ قرآن پڑھا جائے، اس کا بھی اہتمام کیا گیا۔ برادران عزیز، اس کے ساتھ ساتھ حضور پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کا تحفظ، یہ بنیادی بات ہے۔ اگر صاحب اسلام سے ہمارا تعلق کمزور پڑ گیا تو اسلام سے ہمارا تعلق کمزور ہو گیا، اور جہاں جہاں ساری عالم میں دیکھ لیں، جہاں جہاں لوگوں نے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کو ہلکا لیا، حضور پاک کی شان میں بے ادبیاں گستاخیاں ہونے لگی، لوگ سنی انسنی کر دیے، وہاں اسلام کو زوال آیا، وہاں اسلام کو زوال آیا ہے، اسلام ختم ہو کر رہ گئے، لوگ ارتداد کا شکار ہو گئے، لوگ اسلام کو چھوڑ کر مختلف مذاہب کی طرف چلے گئے۔ اگر کسی سے تعلق ہی نہ ہو، تعارف ہی نہ ہو، ان کا ذکر ہی نہ ہو، ان کا تذکرہ ہی نہ ہو، تو آپ میں کیسی جذبات پیدا ہوں گے؟ ان کے ڈیفنس کے لیے آپ کیسے کھڑے ہوں گے جب تک کہ آپ ان کو سنیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں؟ تو حضور پاک سید عالم کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس لیے آپ آقا سید عالم کی ناموس کے تحفظ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن وہ نوجوان جو صرف مسلمان ہے، وہ نوجوان صرف مسلمان ہے، ان کا حال یہ ہے کہ اگر کہیں آقا سید عالم کی شان میں بے ادبی گستاخی ہوئی معلوم ہوا تو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا سونو ڈنگر نامی ایک خاتون ملعونہ نے میرے آقا سید عالم گالیاں بکی ہے، یار فحوش گالیاں بکتی ہے۔ 17 کروڑ، 17.5 کروڑ، 20 کروڑ جو کچھ ہے ہندوستان میں مسلمان، وہ تو بعد میں کچھ لوگ، اگر اس میں کچھ لوگ اٹھے سوشل میڈیا کے حوالے سے تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ گھر بیٹھے، دکان بیٹھے، گودام بیٹھے، اور آپ بھی گالیاں بک رہے ہو، آپ اس کو گالیاں دے رہے ہیں، گندے گندے باتیں کر رہے ہیں، یہ تو کوئی جواب نہیں ہوا۔ ہم نے تو کہا کہ بھئی اسے معافی چاہیے، بولی جب مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، جینا محال ہو گیا ہے، زمین اس کے لیے تنگ ہو گئی ہے، نکل نہیں رہی باہر، کہاں چھپی ہے معلوم نہیں، کبھی کبھار سوشل میڈیا میں آتی بیان دیتی بھاگ رہی ہے۔ الحمدللہ کریم بیگ صاحب اور آپ تمام حضرات نے شہر حیدرآباد میں ایک ریالی نکالی، وہ ہمارے غم و غصے کا احساس تھا، تو تکلیف تھی ہم کو، ہم سڑکوں پر اتر آئے، ہزاروں کی تعداد میں نکلے،
DCP آفس تک پہنچے. وہاں پر جانے کے بعد فوری گھنٹوں کے اندر پولیس جاتی ہے, اس کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے. آخرکار وہاں کی گجرات کی پولیس اسے حوالے کرتی نہیں ہے ہمارے, لیکن جیل میں ڈالتی ہے. جیل میں جب جیل سے پھر ضمانت کو نکلنے کا امکان تھا کہ آج ضمانت ہو جائے, تلنگانہ کی پولیس پھر وہاں پہنچ جاتی ہے, کھڑی ہے کہ اگر آج اسے ضمانت ہوتی ہے تو پھر ہم اسے اریسٹ کر لیں, لیکن ضمانت نہیں ہوتی. یہ کچھ معاملات ہوتے رہے, آپ کے ہمارے سامنے آتے رہے. تو اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے, میں کسی پر کوئی بات کرنا نہیں چاہتا, کیونکہ ہم صرف کام کرنا چاہتے ہیں. کتنے ایسے ادارے ہیں آپ کے جو آقا سید عالم کی شان میں بے ادبیاں گستاخیوں کے اوپر ان اداروں نے احتجاج کیا ہو, اپنے بیانات کے ذریعے احتجاج کیا ہو, یا سڑکوں پہ نکل آئے ہیں, یا ان کو پولیس قانونی کارروائی کی گئی ہے ان کے خلاف, ہوئی ہے؟ کوئی ادارہ دیا ہے بیان؟ کوئی ادارے سے احتجاج بلند ہوا ہے؟ یہی جب میں کہتا ہوں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اور جب مجھے گالیاں دینے لگتے ہیں. دیجئے گالیاں, زبان آپ کی ہے. ہم گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے, ہم گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے. ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی شریعت میں گالی دینا حرام ہے, اور ہم حرام کے مرتکب نہیں ہوتے. اگر آپ گالی دینا چاہتے ہیں تو مجھے گالی دیجئے. میں نے کیا کہا کہ جب آپ کے مولوی ملا کے بارے میں کوئی اگر ایک دو حرف بولتے ہیں تو آپ حضرات کو طیش آ جاتا ہے, آپ لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں, اور ہمارے آقا کی شان میں جن کے طفیل تم کھا رہے پی رہے جی رہے, تمہارا میرے آقا کا صدقہ ہے, ساری امت میں میرے آقا کا صدقہ ہے, تم تو اسی نام پر بٹور رہے ہو. تم کیوں نہیں اٹھتے جب آقا سید عالم کی شان میں بے ادبی و گستاخی ہو؟ تو بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کرتے سڑکوں پر آتے اور آقا سید عالم کی ناموس کا تحفظ کرتے, اب ہم کو گالیاں بکتے ہیں. بکیے گا, زبان آپ کی ہے, جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ دیتا ہے. تو برادران عزیز, مجلس ابناء اسلام اس کام پر خاص توجہ دلانا چاہتی ہے. نوجوانوں کو اسلام کا پیغام نہ صرف دینا چاہتی ہے بلکہ ان کو اسلام کا سپاہی بنانا چاہتی ہے. اسلام کے مسئلے میں جب کبھی کوئی مسئلہ ہو جائے, یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ادارے کا یہ کام ہوگا کہ یہاں سے لوگ کھڑے رہیں گے. آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی تحفظ کے لیے یہ ادارہ کھڑا رہے گا, ان کی مالی امداد کے لیے یہ ادارہ کھڑا رہے گا, ان کی جان کے تحفظ کے لیے یہ ادارہ کھڑا رہے گا, اسلام کے خواتین کی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے یہ ادارہ کھڑا نظر آئے گا. آج وہ لوگ جو اسلام قبول کرتے ہیں, یہ ادارہ ان کے لیے سرٹیفکیٹ جاری کرے گا, ان کے لیے روزگار جاری کرے گا, ان کے لیے جو کچھ ممکن ہو سکتی ہے ان کی خدمت کرنے کے لیے کھڑا رہے گا. اور وہ لوگ جو ہماری بچیاں آپ سے متاثر نہیں ہو رہے, غیروں سے متاثر ہو کے ادھر کو ادھر کو بھاگ رہی ہے. روز آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے, جائیے گا کورٹ کے اندر کتنے کورٹ میرجز ہو رہے ہیں. ہم ان کے والدین تک جانا چاہتے ہیں, ہم ان سے رابطہ کریں گے, کر بھی رہے, کئی سال سے یہ کام کر رہے, بولتے نہیں تھے, کر رہے ہیں الحمدللہ. 12-15 برس سے یہ کام کا سلسلہ جاری ہے. ان کے والدین کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے, خود ان بچوں کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے, ان کو بٹھاتے ہیں, سمجھاتے ہیں ایسا کیا دیکھ لیا. کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے, لیکن ہماری کوشش جاری ہے, کوشش جاری ہے. بلا رہے ہیں ان کو, سمجھا رہے ہیں ان کو, یہ کام اس میں ہو رہا ہے. ادارے آپ کی توجہ کی ضرورت ہے, آپ کے توجہ کی ضرورت ہے. ابناء اسلام, مجلس ابناء اسلام کے لیے آپ کی توجہ کی ضرورت ہے کہ آئیں آپ ادارے تک تشریف لائیں. میں آپ کا مالیہ نہیں چاہ رہا ہوں, اگرچہ کہ مالیے کی بڑی ضرورت پیش آ رہی ہے. بغیر مالیے کا کام نہیں چلتا, بغیر پیسے کے معاملات نہیں چلتے ہیں, لیکن میں آپ سے مالیے کی چندے کے لیے نہیں کہتا, صرف آپ تشریف لائیں, اپنی اولاد کو دیں, انشاءاللہ ہم سے جو ممکن ہو سکا ہم خدمت کریں. برادران عزیز, وہاں ایک مفتی 24 گھنٹے بیٹھا رہے گا, جب چاہے جو مسئلہ چاہے آئیے دریافت کر لیجئے گا. جس مسئلے میں اللہ اس کے رسول کے احکام کے مطابق آپ کو فتویٰ ملے گا. وہ لوگ
جو عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، انگریزی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، اردو زبان سیکھنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی وہاں کلاسز مہیا کیے جائیں گے، وہ اس کا بھی اہتمام کیا گیا کہ آئیے سیکھیے سمجھیے وہ کلام جو گھر میں رکھا ہوا ہے برسا برس سے، آپ کی پیدائش سے پہلے سے وہ جسے قرآن کہتے ہیں آپ کے گھر میں ہے، اگر اس کو تھوڑا سمجھنا چاہتے ہیں تو آئیے ابناء اسلام مجلس ابناء اسلام سنی یونائیٹڈ فورم آف انڈیا آپ کو دعوت دیتی ہے کہ آؤ قرآن کیا کہتا ہے سنو اور سمجھو۔ رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کا درس دیا جائے گا اس ادارے میں، اس ادارے میں آپ کو آنا ہے، آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں سننا سمجھنا ہے، اور وہ لوگ جو اہل سنت سے ہٹ کر ہے اور بخاری اور مسلم کی دہائی دیتے ہیں تو نوجوان شیخ ہو جاتا ہے، ہل جاتا ہے۔ یہ مسئلہ کیا ہے بھائی؟ یہ حدیث بخاری شریف بیان کر رہے ہیں اور جو کچھ معمولات اہل سنت ہے یہ اسلام کے خلاف ہے کہتے ہیں، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ بھائی وہ جو کچھ کہتے ہیں وہی بخاری سے کہتے ہیں، ہم بھی وہی بخاری سے آپ کو بتلا دیں گے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کو کہاں مغالطہ ہوا، کہاں ٹھوکر لگی، یہ سب کچھ آپ کو بتلانا۔ درس بخاری ہوگا، درس مسلم ہوگا، قرآن کا درس ہوگا، فقہ کا درس ہوگا، اور نوجوان جو بے روزگار ہے ان کو وہاں بلایا جائے گا، اگر ان کی تربیت کی ضرورت ہے تو تربیت کی جائے گی، اور اگر وہ تربیت یافتہ ہے، اگر روزگار نہیں ملتا ہے تو آج ہندوستان کے بڑی بڑی کمپنیاں جو انٹرنیشنل کمپنیاں ہیں ہم ان کے ایکسپرٹس کو وہاں بلا رہے ہیں، وہ لوگ آئیں گے آپ کو بولیں گے کہ فلاں کمپنی میں جاؤ، آپ کی صلاحیت کیا ہے، بولے میں انٹر ہوں تو چلیے آپ یہ کام کر سکتے ہیں، اگر میں انٹر ہوں تو یہ کام کر سکتا ہوں، اگر گریجویٹ ہوں تو گریجویٹ کرنے والے کے لیے یہ جاب آپ کے لیے سوٹیبل ہے، اگر آپ ایم بی اے ایم سی اے ہے تو آپ کے لیے یہ جاب ہے، اور اگر آپ انجینئرنگ کیے ہوئے ہیں تو آپ کے لیے فلاں کمپنی میں روزگار تیار ہے، جائیے گا، وہ بھی آپ کو بتلایا جائے گا، سمجھایا جائے گا کہ جائیے وہاں پر، کیسے جائیں، کیسے فارم بھرے، ہم کو معلوم نہیں اس کمپنی کا، ہم بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ وہ ایکسپرٹس کی مدد سے کہ فلاں 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 کمپنیوں میں روزگار فراہم ہے، آپ جائیے وہاں جاب کریں۔ اگر کوئی تاجر ہے، تجارت کرنا چاہتا ہے، باہر رہ کر آیا ہے کئی سال، تو صالبہ ہمیں صاحب بتلائیں گے کہ تجارت کیسے کی جاتی ہے، ایسے ماہر تاجرین کو بلایا جائے گا جو آپ کو تجارت کے لیے راستہ بتائیں گے کہ بھئی یہاں 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 یوں کر لو، اس سے آپ کے گھر کے معاملات چلیں گے۔ انشاءاللہ تعالی یہ ادارہ ہمہ جہتی ادارہ ہے، ہمہ جہتی ادارہ ہوگا، جس کے اندر کسی معاملے میں مسلمانوں کا کوئی مسئلہ ہو، آپ آئیے انشاءاللہ تعالی اس میں جڑیے گا، آپ دیکھیے گا کہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کو بتلائیں گے کہ خدمت کیسے ہوتی ہے، خدمت قلب کسے کہتے ہیں اور کیسے خدمت کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس ادارے کا مقصد یہ ہے، آج اتفاقاً 4 جلسے ہیں، میں بہت جلدی آ گیا تھا کہ آپ حضرات مجھے جلدی چھوڑ دیں گے، لیکن کیا کروں صالبہ ہمیں صاحب سے مجھے لو ہو گیا، آپ کو دیکھا تو مجھے جانا دل ہی نہیں کہتا، آپ کے ساتھ بیٹھ گیا، وقت نکل گیا، لوگ بے چین ہیں دوسرے جلسہ گاہ میں، وعدہ مثل قرض کے، یہ میرے آقا کا ارشاد ہے، جو وعدہ کیے تو اسے پورا کرنا ہی ہے، جانا ہی پڑے گا، وہاں پر بھی بیان ہوگا مختصر صحیح لیکن جانا تو پڑے گا، وعدہ کیے، تو آپ کو کریم بیگ صاحب آپ کے درمیان میں ہیں، آپ سے وہ سارے تفصیلات لے سکتے ہیں، میں نے جو کچھ باتیں کی ہیں، میں پھر ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مسلمانوں کے تمام مسائل میں آپ ہم سے رجوع ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کا ہر مسئلہ اللہ چاہا تو انشاءاللہ تعالی مجلس ابناء اسلام سنی یونائیٹڈ فورم آف انڈیا اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے گی۔ ہم صرف اس ادارے کے بنیادی جو اغراض و مقاصد ہے اس میں یہ ہے کہ ہم کبھی بھی یہ ادارہ یا یہ ادارے کے افراد، چاہے میں رہوں یا اس میں کا کوئی ایک فرد ہو، وہ کبھی بھی سیاسی میدان میں نہیں آئیں گے، وہ کبھی کوئی کارپوریٹر الیکشن نہیں لڑیں گے، نہ کوئی اور الیکشن کی بات کریں گے، ہاں جب ضرورت رہے گی الیکشن آئے گا تو ہم ضرور مجلس اتحاد المسلمین کی تائید کریں گے،
صرف ادارہ تائید کرے گا مجلس اتحاد المسلمین کی، اس سے ہٹ کر سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ اس پہلو کو چھوڑ کر ماں باپ کی تمام مسائل میں آپ ہم سے رجوع ہو سکتے ہیں۔ اس مسئلے سے ہٹ کر، سیاسی مسائل سے ہٹ کر ساری باتوں کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کون سا ادارہ ہے جو آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہے؟ آپ کی اولاد کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ کے وہ گھر میں باعزت باعفت ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو گھروں میں ہیں، ان کے لیے ہر ہفتہ، میری بیٹی خود عالمہ ہے الحمدللہ، ایم اے ہے، پی ایچ ڈی کرنے والی، وہ درس دے گی اور اس کے کئی ایسے ایکسپرٹس آئیں گے اور قرآن اور حدیث کا درس آپ کو دیں گے اور سمجھائیں گے۔ اس وقت کسی ایک 12 برس کے بچے کی بھی انٹری نہیں رہے گی، ہم بھی نہیں رہیں گے وہاں پر، نہ کوئی بچہ جا سکے گا وہاں پر۔ جیت خواتین رہیں گے گیٹ پر، چوکیدار کی حیثیت سے بھی بیٹھنے والی عورت رہے گی، اور وہاں پر پورے پردے کے ساتھ، عفتوں عظمتوں کے ساتھ وہ خواتین آئیں گے اور اللہ کے اس کے رسول کا پیغام لے کر جائیں گے گھروں میں۔ برادران عزیز، یہ ہمارے عزائم ہیں، یہ ہمارے عزائم ہیں جو ہم کام کر رہے ہیں۔ 12-15 برس سے زیادہ ہو گیا یہ کام کر رہے ہیں، لیکن آج آپ کے درمیان میں آ کر بولنا پڑ رہا ہے۔ کئی باتیں ایسی تھی، ہم نے کہا کہ ہم کیا ضرورت ہے جو ہم سے مل لیے کر لیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اب اس کام کو خوب پھیلایا جائے۔ صرف ہم ہی اس سے استفادہ کیوں کریں؟ ہم سے ملنے جھلنے والے لمیٹڈ لوگ سے کیوں استفادہ کریں؟ ہر مسلمان کو حق ہے کہ وہ استفادہ کر سکتا ہے، آ سکتا ہے، سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، عمل کر سکتا ہے، اس پیغام کو آگے پہنچا سکتا ہے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔